بہت عظیم الشان جلیل القدر نبی ہیں. ان کی جلالت عظمت کا اندازہ تو اس سے ہوتا ہے کہ دنیا کے 3 بڑے مذہب، الہامی مذہب، یہودیت، عیسائیت اور مسلمان، یہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام، مقتدا، پیشوا مانتے ہیں. اور صدیاں گزر گئی، آج بھی شریعت اسلامیہ میں ابراہیم علیہ السلام کی عطائیں زندہ ہیں. مثلا قربانی کرتے، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم. خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے تو خانہ کعبہ کے دروازے کے آگے مقام ابراہیم ہے، وہاں پہ 2 نفل ادا کیے جاتے ہیں. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. تو ابراہیم علیہ السلام کی بہت سی عطائیں صدیاں گزر گئی، لوگوں میں زندہ ہیں. امور فطرت، ناخن ترشوانا، زیر بال ناخن موڑنا، مونچھیں کترانا، یہ دین ابراہیمی میں یہ تھی چیزیں. عقیقہ کرنا، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے. سورۃ بقرہ میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب بھی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا چند باتوں سے، تو ابراہیم علیہ السلام نے وہ پوری کی، 100% نمبر دیے. فَأَتَمَّهُ، تو زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے. پہلی آزمائش تو گھر میں شروع ہوگی، جس کا ذکر آج کیا جائے گا. ابراہیم علیہ السلام کی پہلی آزمائش، پہلا امتحان، یہ تو گھر میں شروع ہو گیا. تو یہ سورۃ مریم کی 10 آیات کا ترجمہ سنیے. دعوت توحید، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں توحید کی دعوت کتنی واضح ہے. آج مسلمانوں کی اکثریت کو عقیدہ توحید آتا نہیں ہے. شرک بیان کیا جائے تو بہت خوش ہوتے ہیں،
لیکن توحید بیان کی جائے تو ان کی اوپر اداسی اور مایوسی چھا جاتی ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں اس مضمون کی بہت ضرورت ہے کہ دعوت توحید، عقیدہ توحید سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں بیان کی جائے، دونوں فائدے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی عظمت بھی واضح ہو اور عقیدہ توحید کی اہمیت بھی واضح ہو۔ توحید کا نور اس سے سینے منور ہو جائے اور شرک سے نفرت پیدا ہو جائے۔ یہ سیرت ابراہیم کا ایک پیغام ہے، ایک مقصد ہے۔ تو شروع کرتے ہیں، وقت بہت کم ہوتا ہے جمعہ کا۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ۔ یہ اوپر والا کون سا ہے؟ یہ اوپر والا بند کر دیں تو نیچے والا چلا جائے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ۔ فرمایا میرے نبی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے، تذکرہ خیر کیجئے۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ابراہیم علیہ السلام صدیق بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ پہلے صدیق پھر نبی، یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ جھوٹا تو نبی ہو ہی نہیں سکتا، کوئی بھی جھوٹا نبی نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام صدیق بھی تھے اور نبی بھی تھے، اور صادق بھی نہیں کہا بلکہ مبالغے کا صیغہ صدیق، صادق سچ بولنے والا، اسم فاعل۔ صدیق بہت زیادہ سچا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس کو اللہ نے صدیق کہا ہے، کیا اس کی صداقت میں کوئی کمی رہ سکتی ہے؟ جس کو اللہ نے صدیق کا لقب دیا ہے، کیا اس کے مقام میں، شرف میں، عظمت میں کوئی کمی رہ سکتی ہے؟ اور جس کو اللہ کے نبی نے صدیق کہا، کیا اس کی شان اور مقام میں کوئی کمی رہ سکتی ہے؟ ابو بکر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے صدیق کہا، ابو بکر کو اللہ کے رسول نے صدیق کہا۔ نہ ابراہیم علیہ السلام کی عظمت میں کوئی کمی ہو سکتی ہے، نہ ابو بکر صدیق کی شان میں کوئی کمی ہو سکتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سچے نبی تھے، راست باز، حق گو، صاف گو، واقعہ کے مطابق بات کرنے والے۔ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، اور ہماری بولی میں اے میرے ابو جی، اے میرے بابا جان، بڑے پیار محبت، بڑے محبت لہجے میں کہا، یا آباتی،
یہ نہیں کہا یا ابی اے میرے باپ، یہ آبا کی کا مطلب ہے اے میرے پیارے ابا جان۔ لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ ہی کسی کام آ سکتے ہیں، کوئی بگڑی سنوار نہیں سکتے۔ اللہ کی شان، بیٹا بت شکن ہے اور باپ بت پرست ہے۔ آزر بتوں کی پوجا کرتا ہے، صنعت بت بیچتا ہے، بت بنا بنا کے بیچتا ہے، اور مشرق کی مت ماری جاتی ہے۔ کبھی خدا بھی بکے ہیں، کبھی خدا بھی فروخت ہوتے ہیں۔ کبھی خداؤں کی بھی تجارت ہوتی ہے۔ اے میرے ابا جان، آپ ان بتوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں؟ استفہامیہ انداز، لما تعبدون، پوچھ رہے ہیں۔ اس لیے کہ معبود کے اندر تو 3 صفات ہونا ضروری ہے۔ معبود وہ ہوتا ہے جو سمیع بھی ہو، بصیر بھی ہو اور قدیر بھی ہو۔ یہ خطبہ پہلے بیان ہو چکا ہے سورۃ فاتحہ کی تفسیر میں۔ معبود تو وہ ہوتا ہے جو سمیع بھی ہو، بصیر بھی ہو، قدیر بھی ہو، اور ان میں کوئی صفت نہیں۔ یہ نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، نہ ہی ان کے پاس کوئی اختیار ہے، کوئی نفع دے نہیں سکتے، کوئی نقصان دور نہیں کر سکتے، کوئی بگڑی بنا نہیں سکتے۔ تو پھر آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ یہ پیغام توحید دے دیا ابراہیم علیہ السلام نے، اپنے گھر میں والدین کو پیغام دے دیا، دعوت دے دی۔ یا ابت انی قد جانی من العلم، اے میرے ابا جان، میرے پاس علم آیا ہے۔ قد جاءنی من العلم، میرے پاس عرش والا علم آیا ہے۔ تو جب عرش والا علم آئے تو فرش والا علم مقابلہ نہیں کر سکتا، زمین والا علم مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ما لم یاتک، جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ اگرچہ آپ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، میں چھوٹا ہوں، آپ باپ ہیں، میں بیٹا ہوں، آپ مجھ سے پہلے ہیں، میں بعد میں ہوں، آپ کا تجربہ زیادہ ہے، لیکن آپ کے پاس وہ آسمانی علم نہیں آیا۔ لہذا کیا کیجئے؟ فاتبعنی، آپ کو میری پیروی کرنا پڑے گی، میرے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ رتبہ میرا زیادہ ہے، کیوں؟ میرے پاس آسمان سے علم آیا ہے۔ رات کو حافظ انعام اللہ صاحب کا آپ نے بیان سنا، یہاں پہ درس تھا کہ علم کیوں ضروری ہے۔ باپ کو بھی بیٹے نبی کی پیروی ضروری ہے، کیوں؟ اس کے پاس شرعی علم ہے۔
آسمانی علم ہے. فَاتَّبِعْنِي، اور کتنا اچھا انداز اختیار کیا. یہ نہیں فرمایا یا آبت اتبعنی، اے میرے باپ میری پیروی کر. اگر اس طرح کہتے تو لوگ کہتے ہیں بے ادب ہے، اس کو باپ کا ادب ہی کوئی نہیں. لہذا انداز یہ اختیار کیا یا آبت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. میرے پاس آسمان سے علم آیا ہے جو تمہارے پاس نہیں. میری پیروی کیجئے، میں آپ کو سیدھی راہ دکھاؤں گا، سیدھے راستے پہ چلاؤں گا. گجرات والوں، معلوم ہوا آسمانی علم کے بغیر ہدایت مل سکتی، سیدھے راستے پہ آدمی چل سکتا. اگر آسمانی علم کے بغیر سیدھے راستے پہ کوئی چل سکتا تو یورپ کے سائنسدان مسلمان ہوتے. یہ بلاد مغرب کے دانشور، آکسفورڈ یونیورسٹی کے فلاسفر، کیمبرج یونیورسٹی کے پروفیسر، یہ سائنسدان جو ہزاروں بندوں کو ایک وقت میں بٹھا کے گرم کھانا کھلا دیتے ہیں، ٹھنڈا پانی پلا دیتے ہیں اور ہوا میں اڑا دیتے ہیں. چاند میں انہوں نے کمندیں ڈالی کہ ہم چاند پہ پہنچ گئے ہیں، لیکن زمین و آسمان کے درمیان چاند کو معلق کرنے والے کو نہیں پہچان سکے. کہ جس ذات نے آسمان و زمین کے درمیان چاند کو مسخر کیا ہے، کیوں ان کے پاس آسمانی علم نہیں ہے؟ اگر آسمانی علم ہوتا تو یہ مسلمان ہوتے. آسمانی علم کے بغیر ہدایت ملتی. یا ابت لا تعبد الشیطان. ابراہیم علیہ السلام کی دعوت بیان ہو رہی ہے. یا ابت لا تعبد الشیطان. یہ پہلا محاذ گھر میں لگ گیا ہے، پہلی جنگ گھر میں شروع ہو گئی ہے. باپ نے سمجھ لیا ہے کہ یہ میرے کاروبار کا دشمن میرے گھر میں پیدا ہو گیا. یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کیجیے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کی عبادت کی تھی؟ وہ تو بتوں کی عبادت کرتے تھے. تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیوں کہا کہ شیطان کی عبادت نہ کیجیے؟ بتوں کی عبادت شیطان کے کہنے پہ کی ہے. دنیا کے اندر کوئی مذہب ایسا نہیں جو شیطان کی عبادت کرتا ہو، لیکن غیر اللہ کی نظر و نیاز، غیر اللہ کے آستانے، پوجا پاٹ کے مراکز یہ شیطان کی وسوسہ اندازی سے قائم کیے گئے ہیں. وہ علامہ اقبال نے کہا نقطہ توحید سمجھ تو آ سکتا ہے، لیکن تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے. توحید کی دعوت تو اتنی صاف ہے، واضح ہے. نقطہ توحید سمجھ تو آ سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے. تو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں شیطان کی پوجا نہ کیجیے. کیوں؟
ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رب رحمان کا کھلا نافرمان ہے، بے حکم ہے۔ انی یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ اے میرے ابا جان، مجھے خطرہ ہے، مجھے کھٹکا لگا ہوا ہے، کہیں آپ رب رحمان کی گرفت میں نہ آ جائیں، پکڑ میں نہ آ جائیں۔ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا، پھر آپ شیطان کے دوست بن جائیں، شیطان کے ولی بن جائیں۔ ولی دو طرح کے ہوتے ہیں، اللہ کے ولی اور شیطان کے ولی، اولیاء الرحمن اور اولیاء الشیطان۔ جب آپ توحید کی دعوت قبول نہیں کر رہے تو پھر آپ نے شیطان کا ولی بننا ہے، شرک کا دائی بننا ہے، شیطان کا دوست بننا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں مجھے کھٹکا لگا ہوا ہے، مجھے ڈر لگا ہوا ہے، انی اخاف۔ کبھی ہمیں بھی اپنی اولاد کے بارے میں کھٹکا لگا ہے کہ کہیں یہ شرک میں تو نہیں مبتلا ہو گے یا ہو جائیں گے۔ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں کہا تھا کہ اگر آپ اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو شرک سے بچا لیتے ہیں تو آپ کی ڈگریاں، آپ کا ہنر کام آ گیا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان حکیم کو دانائی دی تھی، اس دانائی سے انہوں نے سمجھ لیا تھا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اگر آپ اپنی اولاد کو، بیٹوں کو، پوتوں کو، نواسوں کو شرک جیسی بری مرض سے بچا سکتے ہیں، بچانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، آپ کی زندگی کامیاب ہو گئی ہے، آپ کا علم کامیاب ہو گیا ہے۔ لیکن اگر آپ نے ڈگریاں لے لے کے انبار لگا دی ہیں لیکن اولاد شرک میں مبتلا ہے، آپ اپنی ڈگریوں میں، اپنے علم میں، ہنر میں کامیاب نہیں ہوئے۔ تو یہ نصیحتیں، یہ دعوت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے سامنے رکھی، توحید کی دعوت، خدا پرستی کی دعوت، کہ اللہ معبود برحق ہے۔ یہ نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، لیکن ہم کیا کریں کہ آج بھی لوگ یہ ذہن رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں قبر والا، مزار والا، اس کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے میری قبر کے اوپر چڑیا اور چڑا جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے نر کون ہے اور مادہ کون ہے۔ تو ڈاکٹر خلیل الرحمان کہنے لگے پھر تو قبرستان جانا ہی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ جو کئی ٹن مٹی سے دیکھ لیتا ہے کہ چڑا بیٹھا ہے کہ چڑیا، تو یہ لباس تو بہت ہی پتلا ہے، آپ کیا چیز ان کو دکھانے جاتے ہیں؟ کہنے لگا نہیں آپ کی ذہنیت بری ہے۔ میں نے کہا نہیں میری ذہنیت بھی بری، تیرا عقیدہ کرنا ہے، تیرا عقیدہ شرک ہے۔ جب وہ فوت ہوئے، وہ خود جا کے بازار سے کفن نہیں لا سکے، خود غسل خانے میں جا کے غسل نہیں کر سکے، کتنا ہی بڑا بزرگ ہو۔ جب اس کا جنازہ ہو گیا تو خود چل کے قبر میں بھی چلا گیا، لیکن جب قبر میں دفن ہو گیا تو اب وہ دیکھتا ہے، سنتا ہے،
ہم انہیں کوئی بات کریں تو وہ سنتے ہیں، تو جو وہ بات کرے ہم کیوں نہیں سنتے؟ وہ مردہ ہو کے سنتا ہے، ہم زندہ ہو کے نہیں سنتے۔ تم قبرستان جا کے وہ السلام علیکم یا اہل القبور، قبر والا سنتا ہے مردہ ہو کے، اور ہم زندہ ہو کے اس کا جواب نہیں سنتے۔ یہ معبود برحق نہیں، یہ اللہ کے بندے عاجز غلام ہیں جن کو تم نے معبود ہونے کا درجہ دے رکھا ہے۔ اشعاروں میں سجدے، عطاؤں میں سجدے، مزاروں میں سجدے، خانقاہوں میں سجدے، یہ قبہ پرستی کا پامال سجدہ، کراچی سے دہلی تک الہا دریدی۔ غیر اللہ کی ذل و نیاز، غیر اللہ کی آسمانوں میں دعائیاں، غیر اللہ کو نفع نقصان کا مالک جاننا، یہ شرک نہیں۔ آپ قرآن مجید میں نوح علیہ السلام کی تقریر سنیں، پورے قرآن مجید میں نوح علیہ السلام نے جہاں بھی تقریر کی ہے، کوئی حقوق انسانی کا ذکر نہیں، کوئی معاشی مسئلہ نہیں، کوئی حج کا ذکر نہیں، کوئی صدقات کا ذکر نہیں۔ نوح علیہ السلام کی ساری قرآن میں تقریر یہ ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ یہ بھی بت پرست لوگ تھے، 5 بت انہوں نے بنائے ہوئے تھے، سورۃ نوح، ود، سوار، یغوث، نصر۔ یہ نیک صالح بزرگ تھے جنہوں نے مجسمے بنائے، تصویریں بنائی، پھر ان کی پوجا پاٹ شروع کی، اور نوح علیہ السلام کہتے تھے ایک اللہ کی بندگی کرو۔ تو قوم کے لوگ اتنا مارتے تھے، پتھر مار مار کے پتھروں کے اندر دفن کر دیتے تھے، کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوتا تھا۔ جبرائیل امین آتے، آ کے پتھر ہٹاتے، مرم پٹی کرتے۔ نوح علیہ السلام سے کہتے جا کے میرے رب سے پوچھئے کہ آج تو میں نے توحید ان کو سنائی ہے تو انہوں نے میرا یہ حال کیا ہے، تو کل کے لیے کیا حکم ہے؟ جبرائیل آ کے کہتے کہ اللہ فرماتے ہیں کل بھی یہی حکم ہے، جب سے توحید سنانا ہے، کل بھی توحید کی دعوت دینی ہے۔ کتنا عرصہ دعوت دی توحید کی؟ 950 سال۔ کتنے سال گجرات والوں؟ 950 سال اللہ کی توحید سنائی۔ 950 سال میں تو خاندان ختم ہو جاتے ہیں، نسلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ کوئی معمولی مسئلہ ہے؟ اللہ کے نبی ہر نماز کے بعد کہتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ مانسیرہ سے آگے گوگی کوئی گاؤں ہے، وہ ایک عالم تھے، ابھی بھی ہیں، مولانا سعید الرحمن الخطیب، 80-90 سال کی عمر ہے۔ کہتے ہیں میں نے گاؤں میں مسجد بنائی، توحید کی دعوت شروع کی، کوئی آتا ہی نہیں تھا مسجد میں، کوئی بات ہی نہیں سنتا تھا۔ نماز کا وقت ہوتا تو میں لوٹا بھر کے پانی کا مسجد کے باہر کھڑا ہو جاتا، اور گزرنے والے سے کہتا یہ لوٹا پانی کا میں نے بھر دیا، وضو کر لیں تاکہ ہم جماعت کرا لیں، کوئی مقتدی نہیں ہے، ہم 2 ہو جائیں گے، جماعت تو ہو جائے گی۔ وہ کہتا جا جا، تو ولیوں کو نہیں مانتا، ولیوں کا گستاخ ہے۔ اب جو قرآن کو مانتا ہے وہ ولیوں کا گستاخ ہو سکتا ہے، لیکن یہ بیہیویئر ڈیولپ کیا گیا کہ یہ ولیوں کے بزرگوں کے گستاخ ہیں۔ وہ کہنے لگے میں بازار میں چوک میں گیا،
گاڑیاں گزر رہی ہیں، ایک آدمی آیا، اس نے میرے چہرے پہ تھوک دیا۔ میں بھی جوان تھا اس وقت، اگر میں بھی چاہتا تو اس کو بھی ذرا مزہ چکھا دیتا، لیکن ہوتا کیا، لوگ جمع ہو جاتے، کچھ اسے مارتے، کچھ مجھے مارتے، کچھ مجھے کہتے آپ آئندہ توحید کی دعوت نہ دیں، اس کو بھی کہتے نہیں، تو دعوت رک جاتی۔ لیکن میں نے صبر کیا۔ پھر ایک وقت آیا، وہ جس نے میرے چہرے پہ تھوکا تھا پاگل ہو گیا، گھر والوں نے سنگلیوں سے باندھ دیا، جب چھوڑتے کھیت میں جاتا، پخانہ تلاش کر کے پخانہ کھاتا، دماغ ہی چل گیا اس کا۔ ڈر اس کی دیر کی سے کہ بے دم ہے درست اس کی۔ اللہ توحید کے دشمنوں کو تو کبھی معاف نہیں کرتا، چھوڑتا ہی نہیں۔ پوری مشرق بستیوں کو فرشتے نے اٹھایا، آسمان پہ لے گیا، الٹا کر کے پھینکا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ توحید کی دعوت دی تو باپ کیا کہنے لگا آگے سے؟ قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ، او ابراہیم، تو میرے معبودوں سے منہ موڑتا ہے، روگردانی کرتا ہے، تجھے یہ جرت کیسے ہوئی؟ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، اگر تو باز نہ آیا تو میں پتھر مار مار کے تجھے سنسار کر دوں گا۔ وَاہْجُرْنِي مَلِيًّا، میری نظروں سے غائب ہو جا، میرے سامنے شکل نہ لا، اس سے پہلے کہ سنسار ہو جائے، غائب ہو جا میری آنکھوں سے۔ گجرات والوں، ابراہیم علیہ السلام نے تو محبت سے اور دلائل کے ساتھ دعوت دی، تو یہ باپ نے آگے دلیل کیوں نہیں دی؟ مشرک کے پاس دلیل ہوتی تو دیتا نا، بت پرستی کی شرک کی دلیل ہوتی تو دیتا نا، دلیل ہی کوئی نہیں، کہنے لگا بس میری نظروں سے غائب ہو جا۔ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا السلام علیکم، سلام۔ اگر آپ کو یاد ہوگا کسی خطبہ جمعہ میں نے عباد الرحمن کے اوصاف سنائے تھے، اِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔